کہ جوں کس قسم کا کیڑا ہوتا ہے اور یہ کہاں پر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کی قوم پر جوؤں کا عذاب کیوں نازل فرمایا تھا، اور ہم جوؤں کو اپنے سر اور اپنے کپڑوں سے کس طرح بھگا سکتے ہیں، اور جوؤں کو مارے بغیر زندہ چھوڑ دینے سے کیا نقصان ہوتا ہے، اور جوؤں کا شرعی حکم کیا ہے، اور ماہرین حیوانات نے جوؤں کے کیا طبی خواص بیان کیے ہیں، اور اگر کوئی شخص جوؤں کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ ناظرین محترم، جوں ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے اور اس کی غذا خون ہوتی ہے، اور عام طور پر انسانی بدن میں جوں کپڑوں، بالوں وغیرہ پر میل اور گندگی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ صاف ستھرے انسانوں پر بھی پیدا ہو جاتی ہیں، خواہ وہ شخص صاف ستھرا رہے، عطر لگائے اور روزانہ کپڑے بدلے، مگر جوئیں اس کے بدن میں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ جس طرح کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک بار حج میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا، اور جوؤں سے ان دونوں حضرات کو بڑی تکلیف پہنچی، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان دونوں حضرات کو ریشم کے کپڑے پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران بنی مغیرہ کے کسی شخص جو کہ آپ کے ماموں کے خاندان سے تھا، اس کو ریشمی کرتا پہنے ہوئے دیکھا تو ان کو مارنے کے لیے درا اٹھایا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریشم نہیں پہنا تھا، اور کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں تجھے روئے، کیا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہے؟ اور امام جاحظ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جوؤں کے اندر یہ چیز طبی طور پر ہوتی ہے کہ جس جگہ وہ پیدا ہوتی ہیں یا رہتی ہیں، اسی چیز کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ چنانچہ سیاہ بالوں کی جوں سیاہ رنگ کی اور سفید بالوں کی جوں سفید رنگ کی ہوتی ہے، اسی طرح اگر سرخ بالوں میں ہوگی تو اس کا رنگ بھی سرخ ہوگا، اور ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ جوں کی مادہ نر سے بڑی ہوتی ہے اور جوں انڈے دیتی ہے، جو مرغیوں، کبوتروں وغیرہ میں بہت پائی جاتی ہیں، اسی طرح بندروں کے بھی جوئیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت کس کو اٹھانی پڑی؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو سب سے زیادہ مصیبت اٹھانی پڑی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد کن کو؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کو۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ علماء کے بعد کن کو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ صالحین کو، اور ان میں سے کسی کو جوؤں کی اذیت میں مبتلا کیا گیا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض جوؤں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، اور بعض کو فقر و فاقہ میں مبتلا کیا گیا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کے پاس سوائے ایک عبا جو ان کے بدن پر ہوتی تھی اور کوئی کپڑا نہ تھا، مگر پھر بھی ان میں سے ہر ایک مصیبتوں اور اذیتوں پر ایسے خوش ہوتے، یعنی کہ راضی ہوتے تھے، جیسا کہ تم لوگ عطیات ملنے پر خوش ہو سکتے ہو۔ معزز اور بنی اسرائیل کی اذیت رسانی پر اڑے رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر پے در پے عذاب نازل فرمانے شروع کر دیے۔ چنانچہ پہلے ان کو قحط اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا گیا، اس پر بھی جب وہ متنبع نہ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر بد دعا فرمائی اور بارگاہ الہی میں اللہ تبارک و تعالی سے یوں عرض کیا، اے میرے رب، تیرے بندہ فرعون نے ملک میں سرکشی، بغاوت اور غرور پر کمر باندھ رکھی ہے، اور اس کی قوم نے جو تجھ سے عہد کیا تھا
اس کو انہوں نے پامال کر دیا ہے، لہٰذا آپ ان کو عذاب میں گرفتار کر لیجئے تاکہ یہ میری قوم بنی اسرائیل اور آل فرعون کے لیے نصیحت اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور فرعون اور اس کی قوم پر پے در پے 5 عذاب نازل کیے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون، یہ ایسی نشانیاں تھیں جو کہ جدا جدا تھیں۔ اور مفسرین کا کہنا ہے کہ مذکورہ بالا 5 عذاب فرعون اور اس کی قوم پر پے در پے نازل ہوتے رہے، اور ہر عذاب ان پر 1 ہفتہ تک مسلط رہتا تھا، اور ہر 2 عذاب کے درمیان 1 مہینے کا وقفہ ہوتا تھا۔ جب فرعون اور اس کی قوم عذاب سے تنگ آ جاتے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کرتے کہ آپ اپنے پروردگار سے عرض کریں کہ ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دے، تو ہم آپ علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے اور ان سے عذاب ٹل جاتا تو وہ دوبارہ اپنی سرکشی پر اڑ جاتے اور ایمان لانے سے انکار کر دیتے۔ اور جب تمام حجتیں پوری ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آخر کار فرعون اور اس کی قوم کو بحر قلزم میں غرق کر دیا، اور فرعون کو تا قیامت آنے والے تمام لوگوں کے لیے بطور عبرت بنا دیا۔ اور مفسرین کا کہنا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم پر جو پہلا عذاب نازل ہوا تھا، یعنی کہ جوؤں کا عذاب، وہ اس طرح نازل ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار مصر کے قصبہ عین الشمس میں گئے۔ اس قصبہ میں ایک جھیل تھی جس کو عافر جھیل کہتے تھے۔ اس جھیل کے کنارے ایک ٹیلہ تھا۔ اس ٹیلے پر پہنچ کر آپ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک اس پر مارا، جس سے وہ ٹیلہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور ان ریزوں نے جوؤں کی شکل اختیار کر لی۔ پھر وہ پورے مصر میں پھیل گئیں اور وہاں کے کھیتوں اور باغوں میں جو کچھ بھی تھا سب کو کھا کر صاف کر دیا۔ اس کے بعد وہ جوئیں آبادی میں گھس گئیں اور لوگوں کے کپڑوں اور بدنوں پر چمٹ گئیں اور ان کو کاٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب وہاں کا کوئی بھی شخص کھانا کھانے بیٹھتا جوئیں اس میں بھر جاتی۔ کہتے ہیں کہ قبطی لوگ جوؤں کی اذیت سے زیادہ اور کسی اذیت میں مبتلا نہیں ہوئے، کیونکہ جوئیں ان کے کھانے کی چیزوں، مشروبات، رہنے کی جگہ، کپڑوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان پر جوؤں کا عذاب ٹال دیا۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوؤں کو کھجور کی گٹھلی سے مارنے کو منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھجور کی گٹھلی بہت سی ضروریات میں کام آتی ہے۔ عرب کے لوگ بوقت ضرورت گٹھلی کو کھا لیا کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ گٹھلی عرب کے جانوروں کا چارہ تھا، اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کھجور کی گٹھلی سے جوؤں کو مارنے سے منع فرمایا۔ اور جوؤں کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو کھانا حرام ہے، کیونکہ اس کی غذا خون ہوتی ہے جو کہ حرام ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور ماہرین حیوانات نے ایک یہ چیز بھی بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہتا ہو کہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک جوں پکڑ کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لے اور حاملہ عورت اس پر اپنا دودھ دھو کر نکال کر ایک قطرہ ٹپکا دے۔ اگر جوں اس دودھ کے قطرے میں سے رینگ کر نکل آئے تو حمل لڑکی کا ہے، اور اگر دودھ سے نہ نکل سکے تو لڑکا ہے۔ اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اگر عورت اپنے سر کے بالوں کو آب سلک یعنی کہ چقندر کے پانی سے دھونے لگے تو اس کے سر میں کبھی بھی جوئیں نہیں پڑیں گی۔ اسی طرح روغن کرتم سر میں لگانے سے جوں پیدا نہیں ہوتی۔ اور اگر بدن کو سرکہ اور سمندر کے پانی سے دھوئیں تو بدن پر موجود تمام جوئیں مر جائیں گی۔ اگر تلی کے تیل میں پارا ملا کر سر اور بدن پر ملا جائے تو سر
और कपड़ों में जुएं नहीं पड़ेंगे। और इमाम जाहिज रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि जुजाम के मरीज के कपड़ों और बदन पर जुएं पैदा नहीं होती। अल्लामा इब्न जौजी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि इसकी हिकमत यह है कि जुजाम वाले को जुओं से सख्त अजियत होती है, क्योंकि अगर जुएं इसके बदन पर काटें तो इससे खारिश होती है और वह सख्त अजियत में मुबतला हो जाता है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने जुजाम के मरीज को जुओं से महफूज रखा है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 6 चीजें ऐसी हैं कि जिनसे इंसान में निस्यान यानी कि भूलना पैदा होता है। नंबर 1, चूहे का जूठा खाना। नंबर 2, जिंदा जू को मारे बगैर फेंक देना। नंबर 3, ठहरे हुए पानी में पेशाब करना। नंबर 4, कितार का तोड़ देना। नंबर 5, गूंद चबाना। नंबर 6, खट्टा सेब खाना। और बाज हजरात का कहना है कि कब्रों की तख्तियां पढ़ना, 2 औरतों के दरमियान चलना, मसलूब यानी जिसको सूली या फांसी दी जाए इसको देखना, हरा धनिया खाना और गर्म रोटी खाना, इन सब चीजों से भी निस्यान यानी कि भूल जाने का मर्ज पैदा होता है। और जुओं को ख्वाब में देखने के मुतालिक अहले इल्म का कहना है कि जुओं को ख्वाब में देखने की चंद सूरतें हैं। चुनाचे अगर किसी ने किसी नई कमीज में जूं देखी तो इसकी ताबीर माल है, और अगर यही ख्वाब किसी बादशाह ने देखा तो इसकी ताबीर लश्कर